پاکستان نے زیادہ قرضہ کس کے دور میں لیا, پاکستان کی معاشی حالت کس کے دور میں بہتر تھی؟ دیکھیں پہلے تو میں فاروق صاحب یہ بتاتا چلوں کہ دسمبر 2022 میں پاکستان آپ کو یاد ہے ڈیفالٹ کر رہا تھا. ہمیں ڈیٹیں دی جاتی تھی کہ 4 دن رہ گئے, 5 دن رہ گئے, 1 ہفتہ رہ گیا. وہ ڈیٹوں کا مقصد ویسے میں یہ آپ کی آڈینس کے لیے بتاتا چلوں یہ ہوتا ہے کہ ملک میں کتنے دنوں کی آپ کے پاس فورن ایکسچینج ریزرو یا ڈالر کتنا موجود ہے ملک میں تیل خریدنے کے لیے. اگر تو آپ کے پاس ریزرو میں اتنا ڈالر موجود ہے کہ آپ ہفتے کا تیل خرید سکو تو نمبر یہ دیا جاتا ہے کہ ہفتے بعد آپ ڈیفالٹ. اس کا مطلب ہے کہ اگر عام زبان میں ہم سمجھیں کہ ڈیفالٹ ہونا ہوتا کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنے ڈالر موجود ہیں جن کا آپ کتنا تیل موجود ہے, سمجھے نا, بالکل آسانی سے کر لیں. بالکل. اور اس پہ پھر آپ اپنے قرضوں پہ ڈیفالٹ کر جائیں, یعنی کہ آپ نے جو بیرونی ملکوں کی یا بیرونی اداروں کی آپ نے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے ان کو آپ ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں ہم سے نہیں ہو رہا, ہم ڈیفالٹ کر کے. اور ڈالر آپ سے کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ڈالر آپ بنیادی طور پہ اس وقت تیل خریدنے کے لیے خرچتے ہیں. تو 2022 میں جب آپ ڈیفالٹ کر رہے تھے تو اسی وقت یہ پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی حکومت آپ کو یاد ہے اپریل 2022 میں یہ حکومت آئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, اور دسمبر تک یہ خان صاحب پہ الزام آپ کو یاد ہے اس ماضی کے وزیر اعظم پہ یہ لگتا تھا کہ انہوں نے جاتے جاتے پیٹرول پہ جو لیوی انہوں نے بڑھانی تھی وہ انہوں نے آئی ایم ایف کے مطابق نہیں بڑھائی, کم کر دی اور جاتے جاتے یہ سستا کر دیا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچا. تو اس پہ یہ اگلی حکومت کے لیے ایک خسارہ کھڑا کر کے چلے گئے. اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دعویٰ درست ہے, بالکل ایسے ہی ہوا. عمران خان صاحب نے اس وقت جب پیٹرول سستا کیا تو پبلک کی نظروں میں تو ان کی واہ واہ بلے بلے ہوئی کیونکہ وہ جا رہے تھے, لیکن اس سے نقصان ہوا, اس سے پاکستان کا نقصان ہوا. نیچرلی نقصان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ پیٹرول بار سے ڈالروں میں خرید رہے ہیں, ملک کے پاس ڈالر ہے نہیں. اگر آپ وہ پوری لیوی عوام سے اکٹھی نہیں کرتے جو کہ آپ نے بجٹ کے ٹائم پہ بجٹ کی ہوئی ہے یا جو آئی ایم ایف نے آپ کو بتایا کہ اتنی لیوی اکٹھی کرو گے تو آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا جس سے آپ فیوچر میں بھی آئل امپورٹ کر سکتے ہو. اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں, پاکستان نے اس وقت ایسا نہیں کیا دسمبر 2022 تک. ویسے 2022 میں رشیا یوکرین کی جنگ شروع ہوئی جس سے تیل کی قیمتوں میں اوور نائٹ بہت بڑا اضافہ ہوا. تو وہ ایک کرائسس خان صاحب کے آخری 2 مہینے میں ہم پہلے ہی فیس کر رہے تھے, وہ وہاں سے آ گیا. اور خان صاحب نے بجائے کہ تیل مہنگا ہوتا تیل کو سستا کر دیا, جس وجہ سے 7-8 مہینے جو شہباز شریف کی پی ڈی ایم کی حکومت کے پہلے 8 مہینے تھے پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہو گیا. اس وقت آپ کو یاد ہے مصر ڈیفالٹ کر رہا تھا, وینزویلا ڈیفالٹ کر رہا تھا, سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا اور پاکستان کی باتیں چل رہی تھی. اچھا اس میں روکتا ہوں یہاں, یہ مجھے بتائیں کہ یہ اس طرح پرائم منسٹر تو نہیں, معیشت کا آدمی تو نہیں ہوتا, پرائم منسٹر کو کہا گیا ہوگا نا کہ آپ یہ سستا کر دیں یا یہ کیا ہوگا آپ کے خیال؟ یہ معیشت کا تو فاروق صاحب فیصلہ ہی نہیں ہے, یہ تو سیاسی فیصلہ ہے. اچھا انہوں نے اپنا ووٹ بینک دیکھنے کے لیے فیصلہ کیا. تو مجھے لگتا یہ ہے اگر میں اس وقت کے معاشی ماہرین سے میری جتنی بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کو اس کے اگینسٹ وارن کر رہے تھے بڑا سیریس کہ آپ نے نہیں کرنا, کہ یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, لیکن نیچرلی ہر جماعت کے اندر سیاسی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے. تیل کی قیمتیں پوری معیشت کو مہنگا کر دیتی ہیں تو ووٹ بینک اپنا بچا لیں آپ, ووٹ بینک اپنا بچا لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت یہ سیاسی فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنا ووٹ بینک بچاتے ہیں. اور اس وقت ان کی حکومت جانے والی تھی, آخری 2 مہینے تھے, تو انہوں نے شاید اگلی حکومت کے لیے, جیسے پاکستان میں خالی خان صاحب نے نہیں کیا, ماضی میں بھی ہوتا رہا کہ آپ اگلی حکومتوں کے لیے خسارے کھڑے کر کے چلے جائیں, آپ تو جا رہے ہیں. ٹھیک, تو خان صاحب چلے گئے, یہ ہوا. 8 مہینے بعد پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہو گیا. دسمبر 2022 میں ہم نے $1 ارب کی ایک پیمنٹ کرنی تھی, بانڈ کی پیمنٹ, یعنی ایک قرضہ ادا کرنا تھا $1 ارب کا. اور پاکستان کے ٹوٹل خزانے میں آپ سوچئے فاروق صاحب کہ 25 کروڑ لوگوں کے ملک کے پاس صرف $4 ارب ہوں. اسٹیٹ بینک کے خزانے میں $4 ارب تھے. کچھ ڈالر پرائیویٹ بینکوں کے پاس بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ بنیادی طور پہ ہمارا جو سرکار کا جو اسٹیٹ بینک کے پاس ایسٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک کا ڈالر ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس $4 ارب تھے, لیکن پاکستان کو پوری دنیا کہتی تھی کہ یہ اس کمٹمنٹ کو آنر نہیں کریں گے, ان سے نہیں ہوگا, یہ جو مرضی کر لیں, یہ الٹے لٹک جائیں, یہ $1 ارب نہیں دے سکتے. اور عام لوگوں کو نظر آ رہا تھا ملک کہہ رہے ہیں تو پھر ایسے ہی ہونا ہے. اور سارے معاشی ماہرین کہتے تھے کہ یہ پیسے انہوں نے اگر دے دیے تو پاکستان ڈیفالٹ اناؤنس کر دے گا. ایک ہوتی ہے کریڈٹ ڈیفالٹ ریٹنگ کہ ملک کی کتنی فیصد
चांस है कि ये मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है, वो पाकिस्तान की 80-90 के करीब पहुंची हुई थी उसमें, यानी तय हो गया पूरी दुनिया के सामने हो गया जी, फैसले हो गए थे। तो हमने डिफॉल्ट नहीं किया। फरवरी में IMF का मिशन आता है 2023 में, यानी दिसंबर 2022 फरवरी 2023, 2 महीने बाद IMF आता है। IMF आता है, IMF यहाँ पे हीले बहाने करता है, हुकूमत से, उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, इसहाक डार साहब से उनके मामला तय नहीं पाते। ठीक है। उनका मिशन 8-10 दिन यहाँ पे बैठता है। इस्लामाबाद के मैरियट में उनको एक हॉल लेके दिया जाता है, वो हॉल परमानेंट IMF का एक तरह से 10 दिन के लिए दफ्तर बन जाता है। वहीं पे वो बारी बारी सबको बुलाते थे, FBR को, कभी किसको, कभी स्टेट बैंक को, सबसे मीटिंगें होती थी। और एंड पे आखिरी दिन जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो आपको याद होगा कि पूरे पाकिस्तान का मीडिया उसको देख रहा था कि आज स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन होगा, आज स्टाफ लेवल। उन्होंने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन किए बगैर पाकिस्तान से चले गए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम कर देंगे लेकिन वापस जाके करेंगे। खैर कुछ दिन बाद उन्होंने किया, मार्च में हमें पैसे आ गए, हमारा रिव्यू हो गया IMF का, पाकिस्तान ने बहरहाल डिफॉल्ट नहीं किया। ये बात बताना, ये पस मंजर फारूक साहब क्यों जरूरी है कि फरवरी 2022 से ये मार्च 2023 के तकरीबन 13 महीने का अरसा है जी। और उसके बाद जून में शहबाज शरीफ साहब की ये कोलिशन गवर्नमेंट PDM की खत्म हो जाती है, 16 महीने की टोटल गवर्नमेंट। इसमें 11 महीने डिफॉल्ट वाला काम है, ये वाला काम चल रहा था, जिसमें हमें कर्जे लेने थे और बड़े कर्जे लेने थे। एक और मसला था इसमें, अपने आप को बचाने, डिफॉल्ट से बचाने के लिए।